کہ تقوی جو اتنا اہم ہے یہ ملے گا کیسے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ جب حکم دیتے ہیں نا کسی بات کا تو اس کا راستہ بھی خود بتاتے ہیں، ایسے ہوگا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ یا اللہ کیسے اختیار کرے؟ ساتھ ہی جواب آ گیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ کونو امر حکم کا صیغہ ہے، اور مفسرین قرآن نے مع الصادقین سے مطلب کیا لیا ہے؟ مشائخ وقت، اولیاء اللہ، اہل اللہ، ان کی صحبت اختیار کرو۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی، بہت بڑی مستند تفسیر ہے، زبردست، اس کے اندر لکھتے ہیں خالطوہم لتکونوا مثلہم، کہ تم ان اللہ والوں کے ساتھ اتنا رہو، اتنا رہو، اتنا آنا جانا رکھو کہ ان جیسے ہو جاؤ، ان جیسے ہو جاؤ، تمہاری ہر چیز ان جیسی ہو جائے، لوگ تمہیں دیکھ کے اپنے بڑوں، تمہارے بڑوں کو پہچانیں۔ اور واقعی بات ایسی ہے، انسان کی طبیعت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی ایسی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے ویسا بننا چاہتا ہے، جن کے ساتھ رہتا ہے ویسا بننا چاہتا ہے۔ آپ کسی کرکٹر کے ساتھ رہیں تو کرکٹ کھیلنے کا دل کرے گا، اور کسی دکاندار کے ساتھ رہیں تو دکانداری کا دل کرے گا۔ جس کے ساتھ رہیں گے وہ انسان کا دل ادھر لگ جاتا ہے۔ انسان کا دل بنایا اللہ نے ایسا ہے، انسان کی طبیعت ایسے بنائی ہے۔ پھر طبیعتوں کے اندر اللہ نے ایک مادہ رکھا ہے، جس کے ساتھ رہتا ہے اس کی عادات خود بخود چوری ہو جاتی ہیں، کر لیتا ہے بندہ، چوری کر لیتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ جس کے ساتھ رہتے رہتے آہستہ آہستہ ویسے ہو جاتے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر ہمیں دیکھنا نا کس کے ساتھ ہمیں رہنا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ حدیث میں بھی یہ بات موجود ہے۔ فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تم میں سے ہر ایک یہ دیکھ لے کہ کس کے ساتھ وہ اٹھنا بیٹھنا، دوستی، تعلق، رابطہ رکھتا ہے۔ جیسا رابطہ یہاں ہوگا، جیسے دوست یہاں ہوں گے۔ میں نے بہت سارے جنازے پڑھے بھی اور پڑھائے بھی ہیں۔ ایک مرتبہ ملتان میں مجھے ایک جنازے میں شریک ہونے کا موقع ملا، تو ایک حافظ قرآن تھے اور سادہ سے آدمی تھے، ایک نہ عالم ہوں یا کوئی بڑے کاروباری ہوں یا کوئی سیاسی ہوں یا کوئی مشہور بات ہو، کچھ بھی نہیں۔ خیر جنازے میں جانا تھا تو میں گیا، وہاں دیکھا کثرت کے ساتھ علماء اور طلباء، اتنی کثرت کے ساتھ میں حیران ہوا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہوا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی زندگی علماء کے ساتھ، طلباء کے ساتھ، مدرسے کے بچوں کے ساتھ تعلق میں گزاری، بس ان سے محبت کرتے، ملتے، آتے جاتے، جناب اللہ نے انہی کو بھیج دیا جن سے محبت تھی ان کو جنازے میں۔ وہاں اس دن، اس بات کو 10 سال سے زیادہ ہو گئے، ایک بات جو ہے نا وہ اندازہ ہوا، ایک مشاہدہ ہوا کہ انسان دنیا میں جن لوگوں کے ساتھ، جیسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، عام طور سے جنازے میں ویسے ہی بندے اللہ اکٹھے کر دیتے۔ جنازے کو دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ زندگی کے کن کے ساتھ گزاری تھی، کن سے تعلق تھا۔ بھئی کسی اداکار کا انتقال ہو تو جنازے میں پھر کون ہوں گے؟ اداکار ہی ہوں گے۔ کسی گانے بجانے والے کا ہوگا تو وہی ہوں گے۔ تو اس دن یہ مشاہدہ ہوا اور بڑا میں حیران ہوا۔ کسی عارف نے کہا یہاں تک جذب کر لوں، یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو، یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو، تجھی کو سب پکار اٹھیں جدھر سے گزر جاؤں میں۔ یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو، تجھی کو سب پکار اٹھیں جدھر سے گزر جاؤں میں۔ جہاں سے شیخ کے ساتھ اتنا تعلق، اتنی نسبت ہو جائے کہ دیکھتے ہی انسان کو مرید نظر نہ آئے، شیخ ہی نظر آئے۔ اب کئی مرتبہ مختلف مقامات پہ لوگ دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے مرید ہیں؟ میں کہتا ہوں جی الحمدللہ۔ یہ تو اتنی دفعہ ہو چکا ہے کہ گنتی بھی اب مجھے یاد نہیں ہے۔ اللہ اس نسبت کو
دنیا میں میرے آخری سانس تک بھی باقی رکھے اور قیامت کے دن بھی یہ نسبت عطا فرمائے۔ برے لمحے کا، آزمائش کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، کس وقت آ جائے۔ بلعم باعور 400 سال تک عبادت کی، تباہ ہو گیا۔ 300-400 سال عبادت کرنے کے بعد بھی شیطان نے کتنی عبادت کی، تباہ ہو گیا۔ تو ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ فخر کی بات نہیں، شکر کے اعتبار سے بتا رہا ہوں۔ فخر آ جائے، تکبر آ جائے تو منٹ لگتا ہے، فارغ بند ہو جائے۔ اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ علماء نے لکھا کہ جانور کی صحبت میں بھی اثرات ہوتے ہیں۔ جانور پالنے کے ساتھ انسان کی طبیعت میں فرق آ جاتا ہے۔ جو گھوڑے پالتا ہے اس کے اندر ایک فخر آ جاتا ہے، جو اونٹ پالتا ہے اس کے اندر بخل، اس طرح سے کینہ آ جاتا ہے اونٹ پالنے والے کے اندر، اور بکریاں پالنے کے وجہ سے مسکنت آتی ہے، عاجزی آتی ہے۔ تو جانوروں کی صحبت میں بھی اثر ہے، تو انسانوں کی صحبت میں کیوں نہ ہو؟ اب یہاں وہ نوجوان سمجھیں بات کو، کہتے ہیں جی میں تو بڑا اچھا ہوں، میرے دوست برے، میں ان کے ساتھ شامل ہوتا ہوں، بیٹھتا ہوں، لیکن برائی میں شامل نہیں ہوتا۔ جاتا ہوں ٹھیک ہے، بیٹھتا ہوں، لیکن دیکھتا ہوں کچھ ہوں، لیکن ان کے ساتھ گناہوں میں، برائیوں میں شامل تو نہیں ہوتا۔ اب جی کالج کا، یونیورسٹی کا، یا ویسے لڑکے لڑکیوں کا مکس گروپ جا رہا ہے اور ہر قسم کے گناہ اور خرابیاں اس کے اندر وہاں ہونی ہیں، وہ کہ جی میں جاتا تو ہوں لیکن بس میں سب سے دور رہوں گا۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ شخص اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ابھی ہم گئے ہوئے تھے گلگت چترال، نہیں گلگت، تو واپسی پہ بھی، جاتے ہوئے بھی کئی ایسے گروپ نظر آتے ہیں، بڑا غم ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ 25-25، 50-50، ایک یا دو بسوں کے گروپ ہوتے ہیں، اور نوجوان لڑکے لڑکیاں ہر عجیب طریقے سے وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ حیا اور پاک دامنی مٹ چکی، پتہ نہیں کون سے ماں باپ ہیں جو بھیجتے تھے۔ باقی ان ماں باپ سے پوچھا جائے تو وہ ہمیں سمجھائیں گے جی آپ پرانے دقیے نوسی لوگ ہیں، آپ کو کیا پتہ۔ وہ تو سمجھتے ہیں کہ ترقی اسی بے حیائی میں ہے، دماغ اتنے الٹ گئے ہیں۔ تو بہرحال جن کے ساتھ بندہ رہے گا ان جیسا ہو جائے گا۔